अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में ज़रा बात करते हैं इंतखाबात कालअदम केस की। और अब ये एक बड़े मैच की सूरत अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि आज की समात के बाद जो सूरत हाल वाज़े हुई है उसमें मैं ये कहने पर मजबूर हो चुका हूँ कि ये जो मैच पड़ा है, एक तरफ दरख्वास्त गुजार हैं जो इंतखाबात को कालअदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त दायर की, उन्होंने फिर दरख्वास्त वापस की, और दूसरी जानब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जो बजिद हैं कि वो हर सूरत इस दरख्वास्त को सुनेंगे और दरख्वास्त गुजार को पेश होना चाहिए। तो अब इन दोनों शख्सियात में से कौन जीतेगा? 2 रोज बाद जो 21 फरवरी की समात है वो कितनी अहमियत अख्तियार कर चुकी है, और इस सब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अब आज की समात का जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है। और इस तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब इन तमाम तर सवालात के जवाब मिलते हैं दरख्वास्त गुजार की उस पुरस्रार शख्सियत से, वो जो एक मुहिब्बे वतन शहरी जिसने ये सारी दरख्वास्त दायर की थी। अब वो शख्स कौन है? दरख्वास्त दायर किस मकसद के लिए की गई थी? जब वो शहरी दरख्वास्त दायर करने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया तो उसके साथ कौन से किरदार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे? और अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो वो जो दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली हैं वो कहां पर मौजूद हैं? ये जो तफसीलात हैं ये बड़ी दिलचस्प हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, इन सारे सवालात का जवाब जो है वो आपको पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मिलेगा कि 8 और 9 फरवरी के बाद की जो सूरत हाल पड़ी, अवामी मैंडेट पर जिस तरह से डाका डाला गया, तो वो जो सारी सूरत हाल थी उसी के तनाजुर में ही ये एक प्रॉक्सी पिटीशन दायर की गई थी। तो इस हवाले से अब जो तफसीलात हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर बाकी चीजें जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मगर उससे कबल मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रात जब ये आज के रोज यानी सुबह 9 बजे इस केस की समात थी, तो गुज़श्ता रात ही मुझे इतलात मिली जनाब के जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली है। इस हवाले से मैंने अपने जो मेरा ट्विटर अकाउंट है, एक्स है, उस पर मैंने एक पोस्ट की और मैंने बताया, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली है उन्होंने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त वापस ले ली है या वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि इतलात के मुताबिक इन्हें कह दिया गया है कि यह दरख्वास्त वापस ले लें। तो जनाब गुज़श्ता रात हर तरफ ये तैयारियां थी कि कल के रोज इंतखाबात केस की समात है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कोई शहर इक़्तिदार में पेशन गोई कर रहा था कि शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इन इंतखाबात को कलअदम करार देने जा रहे हैं। तो हर तरफ जो नजरें थी वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर वाक़े संगे मरमर की सबसे ऊंची और सफेद इमारत जो है जिसका नाम अदालत उज़्मा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका कमरा अदालत नंबर 1 तवज्जो का मरकज था। सुबह 9:30 बजे तमाम सहाफ़ी दोस्त भी वहां पर मौजूद थे और फिर वहां पर वही हुआ जिसकी रात मैंने आपको खबर दी, जिसकी रात मैंने आपको बताया कि ये दरखास्त वापस ले ली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वो जो दरखास्त में क्या हुआ, कितनी देर की समात हुई, वो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आप लोग जानते हैं। उस तफसीलात में जाने की बजाय अब ये जो तहरीरी फैसला बाकायदा तौर पर आज की समात का जारी हुआ है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं और उस तफसीली फैसले से आपको इस मामले की जो इंस्टेंसिटी है उसका अंदाजा हो जाएगा। उस तफसीली तहरीरी फैसले से आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस मुस्तकबिल में 21 फरवरी को क्या कर सकते हैं और चीफ जस्टिस इस इंतखाबात केस की समात को सुनने के लिए बाजिद क्यों हैं। तफसीली तहरीरी फैसला आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर अपने असल मुद्दे पे आऊंगा कि ये जो सूरत हाल है, ये जो केस है, इसकी पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से क्या रेलिवेंस है और फिर दरखास्त गुजार कहाँ है, जो सबसे अहम मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ये जो एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, इस तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरखास्त गुजार का दरखास्त वापस लेना हक जरूर है, लेकिन अपने मकासद के हसूल के लिए पब्लिसिटी के बाद वापस लेना इदारे का गलत इस्तेमाल है। दरखास्त गुजार ने अदालती अमल का गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तहरीरी फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हिफाजत करेगी कि इसके साथ साजबाज ना हो सके। यह फिक्रा बड़ा अहम है। उसके साथ आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में कहती है कि केस आगे बढ़ाने से पहले दरखास्त गुजार को सुनवाई का एक और मौका दिया जाता है, यानी 21 फरवरी तक जो समात है उसे मुलतवी की जाती है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने आईनी दरखास्त दायर की और फिर वापस ले ली। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को मामूल का नोटिस बजरिया मुतलका SHO और वजारत दिफा जारी किया जाता है। इसके साथ दरखास्त गुजार ने 12 फरवरी को आईनी दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार ने दरखास्त दायर करते हुए इसकी तशहीर और मीडिया में इसकी तशहीर कर दी, मीडिया में खबर दे दी। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात थे, लेकिन
انتخابات جیسے اہم معاملے کی وجہ سے اس درخواست کو کھلی عدالت میں مقرر کیا گیا۔ درخواست گزار نے آئینی درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ درخواست گزار سے آج کے روز متعدد بار رابطہ کیا گیا جس میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ اب یہ آج کا جو ایک تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں جو سب سے اہم بات جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس تحریری فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی حفاظت کرے گی تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ تو یہ بڑا ایک معنی خیز ان کا فکرہ ہے جو انہوں نے آج کے اس فیصلے میں لکھا ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ آج کے روز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی سماعت ہوئی تو درخواست گزار پیش نہیں ہوا۔ درخواست گزار ذاتی حیثیت میں تھا، اس کا کوئی وکیل بھی نہیں تھا۔ کورٹ ایسوسیٹس نے چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کو بتایا کہ درخواست گزار کو نوٹس موصول کروانے کے لیے متعدد بار رابطہ کیا مگر نہیں ہو سکا۔ تو جس کے بعد یہ پھر ساری صورتحال واضح ہوئی اور ہم جو صحافی تھے وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، تو بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑی شد و مت کے ساتھ آج ہم گئے۔ جس طرح گزشتہ روز چہمگوئیاں اور ریومرز تھیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، برحال ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر یہ معاملہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کی یہ درخواست تھی اور اس درخواست میں جناب انتخابات کو کالعدم اور نئے انتخابات کروانے کا پریئر کی گئی تھی اور درخواست اعتراضات کے ساتھ لگی ہے۔ میں نے گزشتہ رات بھی آپ سے ویڈیو کی، اس میں میں نے بتایا کہ جناب یہ درخواست کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، مگر اس کے بعد جیسے جیسے ایونٹس آتے گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمشنر راولپنڈی کا بیان آنا اور پھر چیف جسٹس کا ہمیں انٹرویو دینا اور وہ جو ساری صورتحال تھی وہ پھر وقت اس صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ اس درخواست کو اہمیت دینی چاہیے۔ اب جناب یہ درخواست گزار کون ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے اہم بات ہے۔ درخواست واپس کیوں لی گئی یہ بھی سب سے اہم بات ہے۔ درخواست جب دائر کی گئی تھی اس وقت درخواست گزار کے ساتھ کون تھا یہ بھی اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو درخواست گزار کو نوٹس جاری کیا ہے وہ وزارت دفاع کے تھرو بھی کیا ہے، ایک تو متعلقہ ایس ایچ او کے تھرو کیا ہے۔ بہرحال یہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی صاحب ہیں ہم نے پتہ کیا یہ اسلام آباد کے ہی رہائشی ہیں، اور 12 فروری کے روز یعنی 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد پھر 12 فروری کو یہ درخواست دائر کی جاتی ہے۔ جب یہ درخواست دائر کی جاتی ہے تو اطلاعات کے مطابق میں آپ کو اشاروں کناروں میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں، باقی جو مکمل تفصیلات ہیں اس کو بتانے میں معذرت کے ساتھ میرے بھی پر جلتے ہیں، بہرحال آپ اس کو سمجھ جائیے گا۔ درخواست گزار کو لے جایا گیا، درخواست دائر کروائی گئی، وہ جیسے مرحوم عامر لیاقت نے پارلیمان میں پہنچ کر ایک زبردست اور شورا آفاق فکرہ بولا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں، اور وہ کون لاتا ہے، سیاسی انجینئرنگ کون کرتا ہے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ تو بہرحال ان درخواست گزار کو لے جایا گیا، درخواست دائر کی گئی اور پھر جیسے ہی مقصد پورا ہوا درخواست واپس لے لی گئی۔ اور اس سے بھی اہم جو میں نے آپ کو بتایا اس وقت درخواست گزار کہاں ہیں، اطلاعات کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی خان صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی خان صاحب اس وقت ایک گلف کنٹری میں موجود ہیں، بحرین نامی ایک ملک ہے آپ جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ اور اس معاملے کی انٹینسٹی کا اندازہ تھا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ درخواست دائر کروائی تھی، اسی وجہ سے ان درخواست گزار صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، بحفاظت بھیج دیا گیا۔ مگر اب اس درخواست کو دائر کیوں کیا گیا تھا؟ آپ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کیجئے۔ انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بلکہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس میں کون ملوث ہوتا ہے یہ بات کسے نہیں پتا، ملک کی جوڈیشری سے لے کر چیف الیکشن کمشنر سے لے کر اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ تک یہ سارے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ جہاں تک چیف جسٹس کا کردار ہے، انتخابات سے قبل جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنے بھی فیصلے آئے، اب یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ دیگر ممالک بھی اس بات پر آواز اٹھانا شروع ہو چکے ہیں، تفصیلات آپ کو پتہ ہیں۔ تو جناب اس وقت جو صورتحال ساری بنی، نواز شریف صاحب جو ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں ریزنٹمنٹ تھی حکومت لینے میں۔ نواز شریف صاحب نے پہلے روز تقریر نہیں کی تھی وکٹری سپیچ ماڈل ٹاؤن میں 8 کی تاریخ کو، وہ واپس چلے گئے تھے۔ 9 تاریخ کو وہ بھی لائے گئے پھر ان سے وکٹری سپیچ کروائی گئی، اس وقت کروائی گئی جب ٹوٹل 63 نشستیں وہ جیتے تھے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین 93 نشستیں جیت چکے تھے۔ وکٹری سپیچ کرائی گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں لینا چاہتی تھی حکومت، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر پیپلز پارٹی میں بھی ایک سیٹ تھا کہ وہ حکومت نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کچھ اقدامات کیے گئے، سب سے پہلے یہ درخواست دائر کی گئی، اس درخواست دائر کرنے کے بعد کمشنر راولپنڈی کا بیان آیا، کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد
یہ جو ساری صورتحال جس طرح سے ڈیولپ ہوتی گئی، اس طرح کچھ اور بھی واقعات ہوئے. ان واقعات میں سب سے اہم بات وہ یہ بھی تھی کہ عمران خان سے بھی رابطہ کر کے وزارت عظمیٰ کا نام مانگا گیا، جس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب خان صاحب کا نام دیا. تو جب یہ ساری صورتحال بنی تو پھر مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے. اور رات کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم پنجاب میں حکومت لیں گے، ہم باقی وفاق میں حکومت نہیں لیں گے، ان جماعتوں کا میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا سخت بات کرنے جا رہا ہوں. ان سیاسی جماعتوں کا باپ بھی یہ حکومت لے گا، انہیں حکومت لینی پڑے گی، کیونکہ گزشتہ 2 سالوں سے جو کچھ ہوا اس میں یہ سب لوگ ملوث تھے. یہ تمام تر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہی ان جماعتوں کی وجہ سے گیا، اور جب یہ گند پھیلا دیا گیا اب اس گند کو سمیٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اب اپنے گلے میں گھنٹی بجانے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو بہرحال یہ تمام تر معاملات کیے گئے، اس وجہ سے یہ درخواست بھی دائر کی گئی. اب کیا ہوگا 21 فروری، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. چیف جسٹس ضد پر اڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا یہ جو فورم ہے یہ استعمال کیا گیا ہے. بار بار میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس میں آج کی تفصیلی تحریری فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی حفاظت کرے گی کہ یہ فورم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ جو مقصد ہے اس میں استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اب چیف جسٹس بھی ڈٹ گئے ہیں، لیکن جو درخواست گزار ہے وہ بھی بڑے مضبوط ہیں، بڑے تگڑے ہیں. درخواست دائر بھی ہوئی، واپس بھی لے لی گئی، ملک میں بھی موجود نہیں ہے. تو چاہے وزارت دفاع کو نوٹس ہو، چاہے پولیس کے متعلقہ SHO کو نوٹس کیا گیا ہے، درخواست گزار اطلاعات کے مطابق اس روز بھی پیش نہیں ہونے جا رہے. اور اس حوالے سے کیا ہوگا میری نظر میں اگین آپ کو بتاؤں، جس طرح میں کوئی پازیٹیو نہیں ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں. سخت آبزرویشنز آئیں گی، سخت فیصلہ درخواست گزار کے ساتھ جاری کیا جا سکتا ہے. مگر یہ جو معاملہ ہے کہ انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، نئے انتخابات کروائے جائیں، ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس حکومت سازی کے عمل کو روکا جائے، عدلیہ اپنی نگرانی میں صاف اور شفاف انتخابات کروائے، یہ ناممکن ہے. اگر اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب بھی کوئی فیصلہ ہونا ہوا تو پھر وہ یہی ہوگا کہ ان انتخابات پر سٹیمپ پیپر لگ سکتی ہے، ان انتخابات کو کلین چٹ دی جا سکتی ہے، ان انتخابات کو درست قرار دیا جا سکتا ہے، نہ کہ یہ جو سوچا جا رہا تھا کہ یہ جو اس کے ریورس ہوگا سارا کام، وہ نہیں ہونے جا رہا. اور اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بدقسمتی سے جیسے میں نے آپ کو متعدد مرتبہ کہا کہ وہ استعمال ہو چکے ہیں، انہیں بھی اب اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ استعمال ہو چکے ہیں. اب وہ جو یہ بیگیج ہے اسے اپنے ان کندھوں سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں. اس طرح کے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آج بھی آبزرویشنز آئی ہیں، 21 فروری کو بھی اس حوالے سے ہوگا. مگر اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو جو ڈیمیج ڈن ہونا تھا وہ تو جناب ہو چکا ہے. آپ اب کوئی بھی فیصلہ دیں، آپ اب کوئی بھی آبزرویشن دیں، اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈل چکا ہے. اور اس ملک میں جب استحکام کی ضرورت تھی اس وقت ایک ایسے الیکشن کروائے گئے کہ جس کی وجہ سے انسرٹینٹی مزید بڑھی. تو اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.